الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 90-91 ہے۔ عشاء کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جو چلتا تھا، اسی سلسلے کی کڑی میں سے یہ ترتیب ہے۔ چونکہ آج کل تراویح کے بعد قرآن کا خلاصہ جو تراویح میں پڑھا جانے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک آیت کا درس ہوگا، اس کے بعد سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، اسی کے ساتھ جماعت ہوگی۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا ذکر کر کے انسانوں کو اپنے احکام کا پابند ٹھہرایا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھنا، اللہ کل کائنات کا خالق ہے اور باقی تمام مخلوقات اس کی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان بنائی ہوئی چیزوں میں سے انسان بھی ہے۔ انسان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تیرا مالک بھی میں، خالق بھی میں، تجھے بنایا میں نے ہے، تو میں نے تجھے وجود بخشا تو تم میرے احکام اور میرے قانون اور میرے ضابطے کے مطابق چل، اپنی انانیت نہ کرنا۔ اگر میرے احکام کے مطابق چلے گا تو باقی جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کا نفع ہی نفع، اور فرمایا یہ سارا کچھ تیری، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کے اندر کی بے شمار چیزوں کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے والا مخلوقات کا اللہ ہے۔ اب کس کس چیز میں نفع تھا پیدا، تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا مخلوقات کو۔ جس میں نفع ہے اللہ نے فرما دیا نفع والی چیز کو استعمال کرو، اور جس میں نقصان ہے اس سے بچو۔ اب بنانے والا کائنات کو اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کس چیز میں انسانوں کا فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ بنانے والا اپنی چیز کو اچھا جانا کرتا ہے، اور بنانے والا جب بتاتا ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، نمبر 2 اس کو اس طریقے پر استعمال کرو گے نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کے ناطے سے ذکر کیا، میں رب کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کائنات کو، مخلوقات کو فائدے کے لیے بنایا، فائدہ اٹھاؤ اس سے، لیکن کچھ چیزیں تمہاری دنیا کے بھی نقصان کا ذریعہ، تمہارے دین اور آخرت کے بھی نقصان کا ذریعہ، ان سے بچنا۔
اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ ان میں سے آج 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں، ان سے بچو۔ لیکن معاشرہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے بیچارہ شیطانی چنگلوں میں ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس میں سے ایک بات فرمائی اللہ نے ذکر کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کہ تم میری کتاب پر ایمان، میری ذات پر ایمان، میری صفات پر احکام، میرے احکام پر تمہارا ایمان ہے، میرے نبی پر ایمان ہے، تو پھر اس ایمان کے تقاضے پر میں رب اعلان کرتا ہوں، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اور بت، چاہے وہ کسی شکل میں ہو یا کسی انسانی حیوانی شکل کے علاوہ ہیں۔ انصاب میں وہ بھی آ جاتا ہے نصب کی جمع، کوئی بت ہے، مورت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، لوگ اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ پتھر کی پوجا ہے، درخت کی پوجا ہے، مورت کی پوجا ہے، قبر کی پوجا ہے، یہ سارے نصب ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے علاوہ یہ پتھر کو پوجنا، شراب، جوا، قبر کو پوجنا، پتھر کو پوجنا، درخت کو پوجنا، بڑا درخت لگا کر اس کو برکت والا، نفع والا سمجھ کر جڑیاں لگا دینا، اور قبروں کے اوپر چادریں چڑھا دینا، قبروں کے اوپر سجدہ ریزی اور سوال کرنا، یہ بھی۔ اور چوتھی بات فرمائی والازلام، اور قرآن اندازی کے تیروں کے ساتھ کے ذریعے سے چیزیں لینا۔ یہ 4 چیزیں فرمایا۔ ازلام ظلم کی جمع ظلم کہا جاتا تھا، عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بعض چیزیں تیر اندازی سے، قرآن اندازی سے حل کرتے تھے، جس کی آج کی شکل میں بہت ساری لاٹریاں آئی ہوئی ہیں۔ اسی شکل میں عرب والے کر لیتے تھے پیسے، اور وہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ تباہی آئی ہوئی ہے دین سے دور ہونے کی وجہ سے، دینی ماحول نہیں، مسئلے کا نہیں پتہ، دوڑی جاؤ، چیز لگا دیا بھائی یہ چیز ہے 50,000 کی، 1000 روپیہ ڈالو، پھر قرآن اندازی کریں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار 1000 روپے میں ڈال دوں گا، دوسرا ڈالے گا، تیسرا، ہو سکتا میرا ہی نام نکل جائے، تو میرے نام نکلنے کی وجہ سے بڑی خوشی سے 1000 روپے دے دیا۔ اب 1000 کے بعد قرآن اندازی ہوئی ہے، ایک بندے کے حصے میں وہ چیز آ گئی ہے، مشین آ گئی ہے، فریج آ گئی ہے، باقی 49 کا 49,000 روپیہ کدھر گیا؟ ایک کے کھاتے میں 50,000 تم نے ڈال دیا۔ فرمایا یہ ہے تیر اندازی، تیر اندازی سے دوسرے کا حق تلف کرنا، دوسری کی چیز کو لینا، فرمایا یہی حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ چیزیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ 4 حرام ہیں، شراب بھی حرام، جوا حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ قبر پر، پتھر پر، مورتوں کے اوپر یہ کام کرنا، سجدہ ریزی، سوال ریزی، چادریں چڑھانا، یہ سب حرام۔ والازلام، اور قرآن دازی کے ذریعے سے دوسرے کا حق تلف کر دینا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں قرآن اندازی کی ایک جائز صورت ہے، وہ کبھی کبھی دین والے لوگ بھی کرتے ہیں، دین والوں سے پوچھ کر بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، 4 بھائیوں کا ہے، پلاٹ ہے، 4 بھائیوں کا ہے، 4 حصے کر لیے ہیں۔ پہلے تو مصالحت کے ساتھ حصہ متعین کرو، یہ 13 ہے، یہ 13 ہے، یہ 13، یہ 13 کیسا ختم۔ اگر کبھی کبھی نہیں ہوتا، نہیں میں اسے کونے کو میں لوں گا، میں ادھر لوں گا، میں ادھر لوں گا، نہیں ہوتا، کہتا اچھا بھائی حل کرتے ہیں، حصے تو 4 ہو گئے، حقوق برابر ہیں نا، حق سب کے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی، حق دے دیا، پھر جی چلو کیس کو حل کرتے ہیں قرعے سے، کہ قرعہ نکال لیتے ہیں، اس حصہ جس کے نام آئے گا وہ لے لے گا، یہ حصہ جس کے نام آئے گا وہ لے لے گا، ہیں برابر۔ اب ان کو صرف حصہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کی ہے، یہ جائز ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اور میں نے ایک پلاٹ کی مثال دے دی، اور بہت ساری چیزوں میں ایسے ہوتا ہے، حقوق برابر ہوتے ہیں، ان کو حقوق دیے بھی جائیں، صرف موقع دیا جائے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے مصالحت کا، تو ایسے جائز نہیں۔ تو یہ جو
آج کل قرآن دادی لاٹری کی شکل میں بے شمار پیسہ جمع کر لیا جائے، پھر قرعے میں ایک دو کے نام آ جائیں، لوگ بھی خوش چاہتے ہیں چلو خیر ہے تھوڑے سے پیسے ضائع، اور تھوڑے سے پیسے ضائع ہوئے ہیں لیکن ایک کا بے شمار بندوں کا حق مارا گیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور ان کو ناجائز چاروں چیزوں کو کہا، شراب ہو یا جوا ہو، یا یہ بت پرستی ہو، قبر پرستی ہو، پتھر پرستی ہو، شجر درخت پرستی ہو، فرمائے رجسن، بڑا پلید کام ہے یہ، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے۔ اللہ نمبر 3 فاجتنبو، بچو اس سے۔ نمبر 4 لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو دنیا کی بھی آخرت کی، اگر یہ نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمائی، شراب اور جوئے، دو باتوں کا اہم ذکر کیا کہ فرمایا شیطان تو کہتا ہے شراب پیو اور بس جناب دماغ خراب ہو گیا، اور دماغ خراب ہوگا، گالی گلوچ ہوگی، انسانیت کا مقام گر گیا، تباہی آ گئی۔ اور جوئے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ بیچاری کس حالت میں ہوتی ہے، غم میں اور دوبارہ جیتنے کی فکر میں، اس کا دماغ معاف ہوتا ہے، نہ دین کے قریب نہ کچھ، جو جیتی ہے اس میں اتنی خوشی، اتنا غرور، اتنا تکبر، وہ اور زیادہ مار کرنے کی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے شیطان تمہارے اندر عداوت کو، بغض کو، دیر اور دشمنیوں کو پیدا کرنا جاتا ہے، فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کی وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا، اللہ کے تذکرے کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی نماز عبادت کے لیے، اس سے یہ چیزیں روک دیتی انسان کو۔ تو فرمایا یہ انسانی وبال کا ذریعہ ہیں، یہ انسان کی دوری کا ذریعہ ہے دین سے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آؤ گے، اس تباہی سے؟ اللہ ہم سب کو باز آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سخت ترین تنبیہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں رب کہتا ہوں کہ شراب کے اندر تباہی ہے، بچو اس سے، اور اسی طرح جوئے کے اندر بربادی ہے، اس سے بچو۔ تو فرمایا بچو خدا کے بندو، اللہ اکبر۔ تو ساتھ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے، یہ تنبیہ ہے۔ یا اللہ اکبر۔ جب روایت نازل ہوئی ہے، آیت نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کہتے ہیں انتہینا انتہینا، ہم بچیں گے بچیں گے، ہم بچیں گے، ضرور بچیں گے، اللہ ہمیں عذاب سے بچانا۔ بچے بھی تھے، بچنے کا عہد بھی کیا ہے، اور قرآن نے 4 باتوں کو یہاں اکٹھا ذکر کر دیا۔ بات تو ذکر کرنی تھی شراب اور جوئے کی، ساتھ ساتھ بت پرستی، قبر پرستی، پتھر پرستی، درخت پرستی، صنم پرستی کو بھی ساتھ ذکر کیا، انصاب والازلام، اور لاٹریوں کا بھی ذکر ساتھ کر کے اکٹھا چاروں پر فتویٰ سنا کر بتا دیا کہ جیسے صنم پرستی، بت پرستی شرک اور کفر اور حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اسی طرح شراب اور جوا بھی بڑے گناہوں میں سے شامل ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والے کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے یہ بت کی پوجا کر رہا ہے، کہ میں رب کہتا ہوں یہ چیزیں ناجائز، تو یہ ناجائز سے بچتا کیوں نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر تباہی آ گئی، جب دین سے دور ہو جائیں گے تو یہ بربادیاں آ جائیں گی۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ان بربادیوں سے، ان تباہیوں سے بچائے، اپنے احکام کی پوری پوری اتباع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے اذان کے 20 منٹ کے بعد کوشش ہوگی